اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ الانعام آیت نمبر 91 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اور یہودیوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور فرمایا اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں نازل کی۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، تم فرماؤ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے موسیٰ لے کر آئے تھے، نور اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی۔ تجعلونہ قراطیس تبدونہا او تخفون کثیرا، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے تھے، کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا لیتے ہو۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور وہ تمہیں سکھایا جاتا ہے جو تم کو معلوم تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، تم کہو اللہ، پھر انہیں ان کی بیہودگی میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت اپنے سب سے بڑے عالم مالک بن سیف کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے آئی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، میں تجھے اس پروردگار کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، کیا تورات میں تو نے یہ دیکھا، ان اللہ یبغض الحبر السمین، یعنی اللہ تعالیٰ کو موٹا علم ناپسند ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں یہ تورات میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو موٹا علم ہی تو ہے۔ اس پر وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا۔ اس وقت اس آیت کریمہ کا نزول ہوا اور اس میں فرمایا گیا وہ کتاب کس نے اتاری جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، تو وہ لاجواب ہو گیا اور یہودی اس پر برہم ہو گئے اور اس کو جھڑکنے لگے اور اس کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اس کی معرفت سے محروم رہے اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کو نہ جانا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم انہیں جواب دو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نہیں اتاری تو وہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو سراپا نور اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی، اور جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے تھے اور ان میں سے کچھ کو ظاہر کرتے ہو جس کا اظہار اپنی خواہش کے مطابق سمجھتے ہو، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کے بارے میں بہت کچھ چھپا لیتے ہو۔ اور اے یہودیو، تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور قرآن کریم کے ذریعے وہ کچھ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ مزید فرمایا کہ پھر یہودیو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب نہ دے سکیں تو تم خود جواب دے دینا کہ تورات کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، اور جیسے تورات کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا ایسے ہی قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی نازل فرمایا ہے۔
اور یہ جواب دینے کے بعد انہیں ان کی بہودگی میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دو، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت قائم کر دی اور وعد و نصیحت کا حق ادا کر دیا اور ان کے لیے کسی عذر اور بہانے کی گنجائش نہ چھوڑی، اور اس پر بھی وہ باز نہ آئیں، تو انہیں ان کی بےہودگی میں چھوڑ دیں۔ یہ کفار کے حق میں وعید و تحدید ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ، اور یہ ہے برکت والی کتاب، انزلناہ کہ ہم نے اتاری، مصدق الذی بین یدیہ تصدیق فرماتی ہے ان کتابوں کی بین یدیہ جو آگے تھیں، وَلِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس لیے کہ تم ڈر سناؤ سب بستیوں کے سردار کو، وَمَنْ حَوْلَهَا جو کوئی سارے جہان میں اس کے گرد ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہاں قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن پاک برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا، یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ہم نے اسے اس لیے نازل فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے مرکزی شہر مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی خبر دو۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ جو لوگ آخرت اور اس میں موجود انواع و اقسام کے عذابات پر ایمان لاتے ہیں وہی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ وہ برے انجام سے ڈرتے ہیں، اور یہی خوف انہیں غور و فکر کرنے پر ابھارتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور قرآن مجید پر ایمان لانے والے اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں نماز کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ ایمان کے بعد سب سے اعلیٰ عبادت ہے، اور جب بندہ تمام ارکان و شرائط کے ساتھ اس کی پابندی کرتا ہے تو دیگر عبادات اور اطاعات کی پابندی کرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ پانچوں نمازیں ان کے تمام ارکان و شرائط کے ساتھ پابندی سے ادا کی جائیں، اور ان کی ادائیگی میں کسی طرح کی سستی اور کاہلی سے کام نہ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس تقاضے پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وَقَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ اور کہے میری طرف وحی کی گئی، وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی گئی، وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جو کہے میں بھی ابھی ایسا اتار دوں گا جیسا اللہ نے اتارا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذَ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ اور اگر تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ اور فرشتے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہتے ہیں، اخرجوا انفسکم اپنی جانیں نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے میں جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ یہ آیت مسیلمہ کذاب کے بارے میں نازل ہوئی جس نے یمن کے علاقے میں یمامہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ قبیلہ بنی حذیفہ کے چند لوگ اس کے فریب میں آ گئے تھے۔ یہ کذاب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور کہے کہ میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی گئی۔ یہ آیت صراحت کے ساتھ مرزا قادیانی کا بھی رد کرتی ہے
کیونکہ وہ بھی اس کا مدعی تھا کہ میری طرف وحی نازل کی جاتی ہے۔ آج کل قادیانی لوگوں کو مختلف طریقوں سے دھوکہ دیتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد نے نبوت کا نہیں بلکہ مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور ہم اسے صرف مجدد مانتے ہیں، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ مرزا نے مطلق نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ ایک خاص قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ لیکن جو بھی ہے سب کچھ حرام ہے۔ اور یہ جو فرمانا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہاں سے کافروں کی موت کے وقت کے حالات بیان ہوئے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، فرمایا کہ اگر تم کافروں کی حالت دیکھو تو بڑی خوفناک حالت دیکھو گے جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے ارواح قبض کرنے کے لیے جھڑکتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں اس کے بدلے میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم نبوت اور وحی کے جھوٹے دعوے کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے شریک اور بیوی بچے بتا کر اللہ تعالیٰ پر ناحق باتیں کہتے تھے۔ اس آیت میں موت کے وقت کافر کے حالات بیان ہوئے اور حدیث پاک میں مسلمان اور کافر دونوں کی موت کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان کی موت قریب ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے روح تو راضی خوشی حالت میں اور اس حال میں نکل کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے رزق سے اپنے پروردگار کی طرف نکل جو ناراض نہیں ہے۔ پھر روح عمدہ خوشبودار مشک کی طرح خارج ہوتی ہے اور فرشتے اسے اسی وقت اٹھا کر آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ کتنی اچھی خوشبو ہے جو زمین سے آئی ہے۔ اس کے بعد اسے مسلمانوں کی روحوں کے پاس لے آتے ہیں۔ وہ روحیں اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتی ہیں جو کسی گئے ہوئے شخص کے واپس آنے پر خوش ہوتا ہے، اور وہ روحیں اس سے دریافت کرتی ہیں، دنیا میں پیچھے رہنے والا فلاں شخص کیسے کام کرتا ہے؟ پھر روحیں کہتی ہیں، ابھی ٹھہرو، اسے چھوڑ دو، یہ دنیا کے غم میں ہے۔ یہ روح کہتی ہے، کیا وہ شخص تمہارے پاس نہیں تھا؟ یعنی دنیا سے تو وہ آ چکا، تو وہ تمہارے پاس نہیں پہنچا؟ تو روحیں کہتی ہیں، اگر وہ دنیا سے آ چکا اور ہمارے پاس نہیں نہ ہے تو پھر وہ جہنم میں چلا گیا ہے۔ اور جب کافر کی موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے بوریے کا ایک ٹکڑا ڈالے آ کر کہتے ہیں، اے روح تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف نکل، کیونکہ تو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے۔ اس کے بعد وہ جلے ہوئے بدبودار اور مردار کی طرح نکلتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے اسے زمین کے دروازے پر لاتے ہیں۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں، یہ کیا بدبو ہے؟ یہاں تک کہ اسے کافروں کی روحوں میں لے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور بے شک تمہارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے جو مال و متاع ہم نے تمہیں دیا۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کا تم نے اپنے میں سے ساجہ بتاتے تھے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، بے شک تمہارے آپس کی ڈور کٹ گئی اور تم سے گئے جو دعوے کرتے تھے۔ گزشتہ آیت میں کافروں کی موت کے حوال بیان ہوئے اور اس آیت میں قیامت کے حوال کا بیان ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ان کافروں سے کہا جائے گا، بے شک تم ہمارے پاس حساب و جزاب کے لیے ایسے اکیلے آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ نہ تمہارے ساتھ مال و متاع ہے، نہ جاہ و حشمت، نہ اولاد جن کی محبت میں تم عمر بھر گرفتار رہے، اور نہ بت جنہیں پوجتے رہے۔ آج ان میں سے کوئی تمہارے کام نہ آیا، بلکہ تم وہ سب مال و متاع اپنے پیچھے چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دیا تھا، اور آج ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے
جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہاری عبادت کرنے میں ہمارے شریک ہیں، بے شک تمہارے درمیان جدائی ہو گئی اور تم سے وہ بت غائب ہو گئے جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ اور یاد رہے مرنے کے بعد انسان نہ قبر میں اکیلا ہوگا، اور دنیا کے مال و متاع، اہل و عیال، عزیز رشتہ دار اور دوست احباب میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ قبر میں نہ جائے گا، بلکہ یہ سب اسے قبر کے تاریک گڑھے میں تنہا اور اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اسی طرح میدان حشر میں بھی انسان اسی طرح اکیلا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اس کا ساتھ دینے کی بجائے ہر ایک اسے بے نیاز ہو کر اپنے انجام کی فکر میں مبتلا ہوگا، اور ایسے ہی بارگاہ الہی میں اپنے اعمال کا حساب دینے میں بھی تنہا حاضر ہوگا۔ لہذا دانائی یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے ایسے ساتھی بنا لیے جائیں جو قبر کی وحشت انگیز تنہائی میں انسیت اور غمخواری کا باعث ہوں، اور قیامت کے دن نفسی نفسی کے ہولناک عالم میں تسکین کا سبب بنے۔ اور یہ ساتھی نیک اعمال ہیں، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ اس کی اہل و عیال، اس کا مال اور اس کا عمل اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور اس کی اہل و عیال، اس کا مال واپس لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل باقی رہتا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ نے، یہ اگلی آیت جو ہے شروع ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام